بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس ویڈیو سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اردو زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں، ارادہ ہوا ہے کہ ہر لفظ پر ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ کم از کم ایک ویڈیو میں ایک لفظ ہو، اور اگر کبھی کسی لفظ پر کم تبصرہ ہوگا تو پھر اس میں ایک ویڈیو میں زیادہ الفاظ بھی آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے آ، الف اور اس کے اوپر مد۔ اس کے بارے میں 7 اہم باتیں ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے آ۔ اردو میں کچھ الفاظ فارسی کے ہوتے ہیں، کچھ عربی کے ہوتے ہیں، کچھ انگریزی کے ہوتے ہیں، کچھ دیگر زبانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آ لفظ ہے یہ اردو زبان کا اپنا لفظ ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ کہ یہ اردو زبان کا سب سے پہلا لفظ ہے، کیونکہ ڈکشنری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وہ لفظ ہوتے ہیں جو آ سے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو الف اور با سے شروع ہوتے ہیں۔ تو آ جو ہے نا، یہ دراصل الف اور الف سے مل کر بنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اردو حروف تہجی کے مطابق بعض لوگ اسے ایک حرف شمار کرتے ہیں، الف کو بھی ایک حرف اور آ کو بھی ایک حرف، لیکن بندے کا موقف یہ ہے کہ آ ایک حرف نہیں بلکہ یہ دراصل 2 الفوں کا مجموعہ ہے، ایک الف اور ایک الف۔ جس طرح با اور الف سے مل کر با بنتا ہے، اسی طرح الف اور الف سے مل کر آ بنتا ہے۔ تو یہ دراصل دو حرف ہیں، 2 الف ہیں۔ تیسری بات یہ کہ لفظ آ جا کی ضد ہے۔ اردو زبان میں آنا ایک مصدر ہے، اس سے امر کا صیغہ ہے۔ کسی چھوٹے کو پاس بلانا ہو تو، یا کسی کو بے تکلفی سے بلانا ہو تو ہم کہتے ہیں آ، یعنی تو میرے پاس آ۔ اسی طرح تم آؤ، اور اسی طرح آپ آئیں، آپ آئیے۔ دیکھیں، تو آ، تم آؤ اور آپ آئیں، یہ تناسب ذرا یاد رکھیے گا۔ شعر میں اگر ہم تو ایک مصرے میں کہہ رہے ہوں اور دوسرے مصرے میں ہم آؤ کہہ رہے ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو کی مناسبت سے ہم کہتے ہیں آ، اور تم کی مناسبت سے آؤ، اور آپ کی مناسبت سے آئیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شاعری میں لفظ آ کا وزن فع ہے، یعنی ایک ہجائے بلند، اسے ہم 2 بھی کہتے ہیں، اور روایتی علم عروض کے مطابق اس وزن کا نام سبب خفیف ہے۔ پانچویں بات یہ کہ اس پر مد ہے، اور یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ عربی اور اردو ان دونوں کے مد میں فرق ہوتا ہے۔ عربی میں اگر کسی حرف پر مد ہو تو اسے کھینچ کر ادا کرتے ہیں، جیسے آل آنا، جبکہ اردو میں جس حرف پر مد ہو اسے صرف اتنا ادا کیا جاتا ہے جتنا عربی زبان میں کسی حرف کے بعد الف ہو یا کسی حرف پر کھڑا زبر ہو تو اسے ادا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ آمین اگر ہم اسے اردو میں لکھیں تو الف پر مد لکھیں گے، اور اگر عربی میں لکھیں تو اس پر الف پر مد نہیں بلکہ کھڑا زبر لکھیں گے۔ چھٹی بات یہ کہ اگر کسی مطلع میں ایک قافیہ آ ہو تو دوسرے مصرے کے قافیے اور اسی طرح دیگر تمام اشعار کے تمام قوافی میں ایسا ہر لفظ آ سکتا ہے جس کے آخر میں الف ہو، جیسے کا، کیا، تھا، ہوا، فضا، آسرا، تماشا، استعفا۔ نیز آ کے قافی میں ایسا لفظ بھی آ سکتا ہے جس کے آخر میں ہا ہو، جیسے بندہ، توبہ، منصوبہ، مگر اس ہا سے پہلے والے حرف پر زبر ہونا ضروری ہے، جیسے پناہ اور گناہ کو آ کا قافیہ نہیں کر سکتے۔ اگر مجبوری ہو ان کو کرنا ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہا سے پہلے والا الف گرا دیں اور انہیں پناہ اور گناہ لکھیں، تو اس صورت میں کچھ گنجائش ہے۔ 7ویں اور آخری بات یہ کہ عربی زبان میں آ کو تعال کہتے ہیں، آ، تعال، آ، آئیے، اور فارسی میں کہتے ہیں بیا، اور انگریزی میں کہتے ہیں کم۔ تو یہ دیگر زبانوں کے جو اس میں مترادف الفاظ ہوتے ہیں اس سے بھی کسی لفظ کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔